इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब, मदीना शरीफ में एक वाक़या हुआ है जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत के ओहदेदारों को चोर चोर गद्दार के नारे लगे, जिसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और शदीद मजम्मत भी की जा रही है। और इसके रिएक्शन के तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसके पीछे इमरान खान का हाथ है। और इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ 295C के तहत तौहीन रिसालत की दरख्वास्तें आ रही हैं और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। देखें जी, सबसे पहले तो मैं डंके की चोट पर ये जो कुछ हरम मदीना के अंदर हुआ इसकी मजम्मत करता हूँ। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें अल्लाह ताला के हुजूर सच्चे दिल के साथ तौबा करनी चाहिए। और जिन जिन लोगों ने अपने ज़ोम में उनके हक़ में कोई बात की है सोशल मीडिया पे, उन्हें भी अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ये हमारे ईमान का मसला है। आज भी रोज़ा शरीफ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जालियों के ऊपर वो आयत लिखी हुई है सूरह अल हुजुरात की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए अहले ईमान, अपनी आवाज़ों को मत बुलंद करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से, और इनके साथ उस तरीके से बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू न करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे के साथ करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। ये आयत मुबारका स्पेसिफिकली इस मखलूक में दो बेहतरीन लोगों के बारे में नाजिल हुई, सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। चुनांचे इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में हदीस मौजूद है। इब्न अबी मुलैका ताबी कहते हैं रहिमहुल्लाहु ताला, करीब था कि इस मखलूक के दो बेहतरीन लोग यानी अबू बकर और उमर बर्बाद हो जाते जब उन्होंने अनजाने में आपस में गुफ्तगू करते हुए नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। उसके बाद फिर वो हदीस बयान करते हैं कि एक कबीला नबी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ, इस्लाम लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी पर उनके लिए एक फोकल पर्सन मुकर्रर करना था बाद में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो सैयदना अबू बकर ने एक शख्स के हक़ में मशवरा दिया तो हज़रत उमर ने मुखालफत करते हुए दूसरे शख्स के हक़ में। बस इसी में इन दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई और आवाज़ें नबी अलैहिस्सलाम के साथ डायरेक्टली नहीं आपस में बुलंद हुई, तो ये आयात नाजिल हुई। उसके बाद सहाबा कराम इतना डर गए कि बुखारी के अल्फाज हैं कि सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर, स्पेसिफिकली सैयदना उमर के बारे में आया कि वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ इतनी पस्त आवाज़ में गुफ्तगू करते थे कि आप अलैहिस्सलाम को सुनाई नहीं देती थी। आप कहते थे ऊंचा बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने उनके इस एक्ट के ऊपर फिर अगली आयात नाजिल की, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। बेशक वो लोग जो रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तकवे के लिए चुन लिया है और इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। तो ये सहाबा इकराम का एटीट्यूड था इस हवाले से। फिर सही बुखारी के अंदर एक और हदीस है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर मस्जिद नबवी शरीफ में दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे लेकिन बुलंद आवाज़ के साथ। तो सैयदना उमर ने एक शख्स को उनकी तरफ रवाना किया और कहा कि इन दोनों को मेरे पास लेकर आओ। जब वो पास आए तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने अर्ज़ की कि हम ताइफ के। तो उन्होंने फरमाया, अगर तुम अहले मदीना में से होते, यानी तुम्हें मस्जिद नबवी के आदाब का पता होता, तो मैं तुम्हें कोड़े लगवाता कि तुम रसूलुल्लाह की मस्जिद में अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ा शरीफ की तो बात ही नहीं हो रही थी, मस्जिद नबवी में। इससे मजीद बाहर निकलें तो बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है कि ए अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम बनाया और मैं मदीने को हरम बनाता हूँ। ए अल्लाह, मक्के की तरह मदीने की मोहब्बत भी हमारे दिल में डाल दे, बल्कि मक्के से ज्यादा कर दे। मदीने के मुद में, सा में, ये मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स थे, बरकतें नाजिल फरमा। और फिर बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मदीने में बिदअत को जारी करे उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना उसका कोई फ़र्ज़ कबूल करेगा ना कोई नफल कबूल करेगा। अब ये इस पर कम अज़ कम बुखारी मुस्लिम में 50 अहादीस हैं हुर्मत मदीना के ऊपर। वो मैं फिलबदी 1 घंटा लग जाएगा बयान करते हुए, लेकिन मैंने ये चंद एक चीज़ें आपके सामने रखी ताकि आपको इस इशू की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा हो। ये कोई आम मामला नहीं है, कतई नहीं है। अब आ जाए जो कुछ
پی ٹی آئی والوں نے اور عمران خان صاحب کے قریبی وزراء نے جو اس واقعے کے اوپر جس طرح کا رد عمل دیا، تو معذرت کے ساتھ یہ ٹوٹلی انہوں نے نہ صرف مس ہینڈل کیا اس ایشو کو، بلکہ گناہگار بھی ہوئے اور ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، جس کی معافی سب سے پہلے انہیں اللہ سے مانگنی ہوگی، اس کے بعد قانون کے دائرے میں جو کچھ بھی ان کے لیے بنتا ہے وہ ایک الگ بات۔ ان کو اندازہ نہیں تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی آڑ میں اس ایکٹیویٹی کو چھپا لیں گے، اور جب تک عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا ان کے چند نااہل قسم کے وزراء اس کو کیش کروا رہے تھے کہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ حرم مدینہ کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی۔ وہ تو جب میڈیا کے اوپر اور جو نیوٹرل لوگ تھے، جس طرح ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، ہم نے اس کی مذمت کی تو انہیں پھر اندازہ ہوا، پھر کئی لوگوں نے اپنی ٹویٹس بھی واپس لیں اور بیک فٹ کے اوپر گئے۔ عمران خان صاحب سے میرا ذاتی طور پر گلہ ہے، میں بڑے احترام کے ساتھ ان سے عرض کروں گا، میری ان سے ایک جذباتی ایفیلیشن بھی ہے، کہ آپ نے بھی اس معاملے کو بالکل مس ہینڈل کیا ہے۔ آپ کو پہلے ہی دن آ کر غیر مشروط طور پر، یہ لوگ چاہے پی ٹی آئی کے تھے یا مخالفین نے لانچ کیے تھے، اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ کو اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد یہ کہنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے یہ کیا میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، وہ اللہ کے حضور معافی مانگے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ اب آ کے آپ نے ایک کوئی ڈھیلی سی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں تو ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ بھی وہ مذمت نہیں جو آپ سے ریکوائرڈ ہے۔ دوسری طرف تو آپ پورا مدینہ شریف اس میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں، اور آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ پریمیسس تھا، لیکن ایگزیکٹلی وہ نہیں تھا، وہ اندر والی باؤنڈری کے اندر ہی تھا سب کچھ، پورا مدینہ شریف ہی حرم ہے۔ یہاں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی مدینے کی گلیوں سے، کانٹوں سے، درختوں سے بھی ہمیں محبت ہے، اور پھر اس طرح کے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرنا۔ ابھی بھی آپ کا ایک بیان آنا چاہیے جس میں آپ کہیں کہ میں غیر مشروط طور پر اس کی مذمت کرتا ہوں، جن لوگوں نے یہ کیا خواہ میری محبت میں کیا وہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، سب سے پہلے اللہ کے حضور معافی مانگے، اس کے بعد گورنمنٹ سے اپیل کی جاتی ہے کہ نادرا کے ذریعے انہیں آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے اوپر قانون کے مطابق جو بھی سزا بنتی ہے وہ دیں۔ یہ آپ کو خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا اس حوالے سے کہ اگر یہ میرے لوگ بھی ہیں تو انہیں پکڑا جائے اور سزا دی جائے۔ اب آ جائیں جن لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے، جو آپ نے 295C کا ذکر کیا، میں نے وہ پوری ایف آئی آر بڑے غور سے پڑھی ہے، اس میں 295C نہیں ہے، 295A ہے اور چند ایک اور دفعات ہیں۔ 295A بھی کافی خطرناک ہے، بلکہ خطرے ناک ہے، کیونکہ وہ مقدسات کی توہین کا معاملہ ہے۔ 295A کے اندر آتا ہے اور اس میں بھی 10 سال کی سزا ہے، اور اس میں ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ اب جو لوگ اس میں انوالو ہیں، ویڈیوز کے ذریعے انہیں آئیڈینٹیفائی کریں، جس طرح ایک آپ کے پنڈی کے جو وزیر صاحب تھے، ان کا پہلے بیان آیا تھا کہ حرم میں یہ ہوگا، پھر انہی کے ایک بھتیجا صاحب ہیں جنہوں نے فخریہ وہاں سے ویڈیو بنا کے ریلیز کی، اب یہ لوگ تو ویڈیو میں آ کے انہوں نے اسے آن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ٹویٹس کے اندر اسے سپورٹ کیا، ان سب لوگوں کے اوپر تو ایف آئی آر بنتی ہے، کیونکہ وہ تو آن کر رہے ہیں خود۔ رہ گئے اسپیسیفکلی عمران خان صاحب، تو میرے نزدیک عمران خان صاحب نے ابھی تک اسے آن نہیں کیا ڈائریکٹلی کہ میں نے یہ کروایا ہے، بلکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ مزید کوئی اور ڈھیلی سٹیٹمنٹ آ جائے، اور وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ یہ کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو آپ کی قبر تک یہ آپ کو ہانٹ کرے گی چیز، اور قبر و آخرت میں جو معاملہ ہونا ہے وہ تو ایک الگ بات، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہاں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو غیر مشروط طور پر آپ اس حوالے سے اعلان برات کر دیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر میں نام رکھنا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے، میں اسے کنڈیم کروں گا، اور میں جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ یہی وہ پورشن ہے جو ہماری عدلیہ کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے، جو رات کو 12 بجے بڑوں کے لیے تو کھل جاتی ہیں، چھوٹوں کے لیے نہیں، اور لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ کاش اس طرف بھی یہ لوگ توجہ دیں۔
اور یہ اسپیسیفکلی آیت مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ نے مشرکین عرب جو پکے کافر تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کی دشمنی بھی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں۔ تو عمران خان صاحب تو ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، باقی سارے پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، جتنے لوگ ہیں یہ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ان کے ساتھ تو بدرجہ اولا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان کی دشمنی میں کسی ریڈ لائن کو کراس نہ کریں۔ یہ میرا مشورہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جب اس طرح کی کمپین چلتی ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف تو عدالتوں سے وہ بری بھی ہو جائے، عوام اسے معاف نہیں کرتی ہے۔ عمران خان صاحب اس معاملے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، فوراً غیر مشروط آ کے اس سے اعلان برات کریں۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارے اسی ملک پاکستان میں پنجاب کے گورنر کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا۔ میں تو اب عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کافی پریشان ہوں، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو بھی بڑا دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب اسپیسیفکلی بہت ونریبل ہو چکے ہیں، انہیں پبلک گیدرنگز میں اس طرح سامنے فی الحال نہیں آنا چاہیے جب تک کہ یہ ایشو ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور یہ ایشو ٹھنڈا انہوں نے خود ہی کرنا ہے غیر مشروط اعلان برات کرنے کے بعد، ادروائز یہ ایشو ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو، ہمارے مذہبی جماعتوں کے لیڈرز کو اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کوئی مذہبی کارڈ کے طور پر کہ کسی کی لائف جو ہے وہ ونریبل ہو جائے۔ اس کی ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر مخالفت کریں گے، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، خواہ کوئی اور لیڈر ہو، ہم مذہبی کارڈ کے بالکل مخالف ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بالکل مخالف ہیں۔ اور میں اس وقت بھی مخالف تھا جب ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں گود لیا ہوا تھا اور ان مذہبی جماعتوں کو یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج تو اللہ کا شکر ہے انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے، جس کا واضح ثبوت جو ہے وہ ضرب عضب اور رد الفساد ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ کنٹینیوشن آگے چلنی چاہیے، اور میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ ہماری فوج کو اسپیسیفکلی اور عدلیہ کو بھی یہ سیاست میں بالکل ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، اپنے کام کریں۔ اور یہ پھر گلا کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف کمپین چل رہی ہے، ہم اس کمپین کے مخالف ہیں، لیکن آپ کو بھی اپنی اداؤں پر غور کرنا ہوگا کہ آپ کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کریں۔ آپ کا وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے اس معاملے میں۔ ہم انشاءاللہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے تمام پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، سچائی کے لیے ان کا ساتھ دیں گے۔ بس یہی چند ایک گزارشات تھی جو میں نے رکھنی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔